الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، جو سورہ المدثر 29ویں پارے سے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر متنفس، ہر جان اپنے عملوں میں گروی ہے۔ اب اچھے عمل اگر اس نے کما لیے تو ان کے بدلے میں وہ جان چھوٹ جائے گی، اور اگر اچھے اعمال کوئی شخص نہ کر سکا تو پھر اس کی جان اور اس کا جسم سخت اذیتوں میں مبتلا ہوگا، اور اس کو اعمال سے ہی چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو ہر متنفس، ہر سانس لینے والا، ہر جان اپنے اعمال کی گروی ہے، الا اصحاب الیمین، لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب یمین ہیں، فی جنات یتساءلون، یہ جو اصحاب یمین ہیں یہ جنتوں میں ہوں گے۔ اصحاب یمین سے مراد کون لوگ ہیں؟ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ تو مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں، چونکہ ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، ان سے حساب نہیں ہوگا، جو بچپن میں انتقال کر گئے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اچھے اعمال کر کے
اللہ کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اب کس طرح اپنی جان چھڑائے؟ تو وہ اچھے اعمال کا نتیجہ ہی ہے جو اس کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ تو میں اور آپ نے اپنی زندگی اس طرز سے گزارنی ہے کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں، بامراد ہوں اور آتش دوزخ سے بچ جائیں۔ تو اصحاب یمین میں ہمارا نام شامل ہو جائے، دائیں ہاتھ والے لوگوں میں ہم شامل ہوں، اور یہ دائیں ہاتھ والے لوگ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا، اور یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، یہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا جائے گا، عزتوں کا وہ ظرف ان کا مقسوم ہوگا کہ ان کی شانیں دیکھنے والی ہوں گی۔ دوسری جانب جہنم کی آگ میں کچھ لوگ جل رہے ہوں گے، چونکہ جان تو پھنسی ہوئی ہے، ہر جان تو گروی ہے، تو اچھے اعمال کے بدلے میں جس نے اپنی جان چھڑا لی اس کی جان تو چھوٹ گئی، اور جو کچھ پیش ہی نہ کر سکا جان چھڑانے کے لیے تو پھر وہ تو آتش دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ جنت والے جنت سے اہل دوزخ کو دیکھیں گے، اور قرآن بتاتا ہے کہ یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے آئے ہو، کیا کرتوتیں تھیں کہ جن برے اعمال نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ تو اہل جنت مزے میں ہوں گے، اور جنت اور دوزخ کا بہت فاصلہ ہے، لیکن بغیر کسی ظاہری آلے کے اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل جنت کو اہل جہنم کے عذابوں اور ان کی تکلیفوں کا حال دکھائے گا۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جو بھی شخص جنت میں جائے گا اس کو دوزخیوں کے احوال ضرور دکھائے جائیں گے، تاکہ اسے اس نعمت کی قدردانی ہو کہ اگر میں نے اچھے اعمال نہ کیے ہوتے اور میرے رب کا میرے اوپر فضل نہ ہوتا تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے مجھے بھی اپنی آغوش میں لپیٹ لیتے۔ تو جب تکلیفیں دیکھنے کے بعد خوشی ملتی ہے تو وہ دوبالا ہوتی ہے، اس لیے جس کو بھی جنت میں بھیجا جائے گا اس کو جہنم کے عذاب ضرور دکھائے جائیں گے۔ اسی طرح جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس کو جنت کی نعمتوں کا نظارہ کروایا جائے گا، تاکہ انہیں اور حسرت ہو کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو مان لیتے، اس کے حکموں کی تعمیل کرتے، تو آج اس ماحول میں نہ ہوتے، سخت آگ میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے 6 سمتوں میں آگ ہی آگ۔ اور یہ دنیا کی آگ تو جلا دیتی ہے، لیکن آتش دوزخ جسموں کے ساتھ چپک جائے گی، تو اس آگ میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اب جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم بتاؤ تم جہنم میں کیوں آئے، کون سا وہ عمل تھا جو تمہیں جہنم لے آیا؟ تو وہ جو جواب دیں گے وہ سنیے، اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ قالو، اہل دوزخ بتائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج آتش دوزخ میں جلنے کا سبب یہ ہوا
کہ ہم رب کے حضور